السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سرخرو کیا ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان کی پارٹی توڑ رہے تھے، لوگوں سے اغوا برائے بیان کروا رہے تھے، لوگوں کو مار مار کے الٹا لٹکا کے ان سے جعلی بیانات لے رہے تھے، آج ان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ سامنے آ چکا ہے۔ لندن پلان کا چشمدید گواہ سامنے آیا ہے۔ عمران خان کا یہ دعویٰ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے لندن پلان کے تحت گرائی، اپنی ایکسٹینشن کے لالچ میں گرائی۔ ناظرین کرام، گھر کے بھیدی نے گواہی دے دی ہے، اور یہ چشمدید گواہ ہے ہر چیز کا جس نے گواہی دی ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں جو نواز شریف اور مریم کی خاطر جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور اب وہ اندر کی کہانیاں بیٹھ کے میڈیا پہ بتا رہے ہیں۔ کیسے نواز شریف نے بوٹ کو عزت دی، کیسے لندن پلان بنا، شہباز شریف نے کیا کیا۔ میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں جس سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ بتانے کو بہت ساری انفارمیشن ہے، لیکن یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے اغوا برائے بیان کے 100 بیانوں کا ایک بیان، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ یہ ذرا سنیں۔ سر کوئی لندن میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھی زبیر صاحب، جس کی وجہ سے یہ ساری صلح ہوئی تھی آپس میں بھی، اور وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کوئی لندن پلان تھا۔ بٹ مجھے یہ پتا ہے، I can be very 100% sure about it، کہ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ جو فائل کیا گیا تھا مارچ کی 8 تاریخ کو، اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ کی بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور I am not sure کہ ان کی ملاقات، بٹ ہم نے سنا تھا کہ ان کی ملاقات 1 یا 2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ یہ آفیشلی کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن یہ بالکل کلیئر تھا کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں گے نومبر 2022 میں، اور یہ سارا بالکل کلیئر تھا کہ ایکسٹینشن۔ کمٹمنٹ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی میں تو نہیں دے سکتا تھا نا، یا کوئی طلال چودھری تو نہیں دے سکتا تھا، ٹاپ لیڈرشپ نے کمٹمنٹ دی تھی، میاں نواز شریف یا شہباز شریف۔ ان کے لیے ایکچولی اس کے آرکیٹیکٹ جو ہے نا، آرکیٹیکٹ وہ ہے میاں شہباز شریف۔ جی، لندن پلان کی کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ گھر کا بھیدی جو سارے راز جانتا ہے، اس نے بتا دیا کہ جی ہاں ایک لندن پلان بنا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے۔ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، جنوری میں جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو نواز شریف اور مریم نواز کا پیغام لے کر جنرل باجوہ سے ملا تھا 2020 میں۔ یہ اتنی ہائی لیول کی ملاقات تھی کہ پھر ڈی جی ISPR کو ٹی وی پہ آ کے بتانا پڑا کہ ہاں زبیر عمر آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، اور نواز شریف اور مریم کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی۔ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے، میرے یا آپ جیسا عام بندہ بات نہیں کر رہا جس کی ایکسیس نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب آپ کو ایک اور کلپ سنواتا ہوں، کیونکہ لندن پلان کے سارے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ، پھر اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، لیکن پہلے یہ دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ میں تھوڑا سا ریکال کرنے کے لیے، وہ جو میری ملاقاتیں ہوئی تھی 2020 اگست اور سپتمبر میں ہوئی تھی، فرسٹ ویک آف سپتمبر میں 2020۔ اس ایونٹ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1.5 سال پہلے باجوہ صاحب نے وہاں کمیونیکیٹ جو کیا کہ جی میں تو اسی وقت تختہ کر رہا تھا عمران خان کا، پتہ نہیں زبیر نے آپ کو کیا میسج دیا۔ جی، باجوہ صاحب نے نواز شریف کو پیغام بھیجا کہ میں 2020 میں ہی عمران خان کا تختہ کرنے لگا تھا، لیکن بیچ میں زبیر عمر نے آپ کو پیغام صحیح نہیں بھیجا۔ یہ اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے جس کی کنفرمیشن ڈی جی ISPR نے خود آ کے ارشد شریف کے پروگرام میں دی کہ ہاں زبیر عمر آئے تھے، وہاں ڈی جی ISI بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی موجودگی میں زبیر عمر کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم عمران خان کا تختہ کرنے کو تیار ہیں 2020 میں۔ اس سے پہلے خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ اپریل 2019 میں جنرل باجوہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ تم ابھی پنجاب لے لو اور اس سال کے آخر تک تمہیں وفاق بھی دے دوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے آئی تھی، ان کو شرم آتی ہے، ان کو حیا آتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے آتے ہی 6 مہینے میں اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یہ بڑا نالائق ہے، اس سے معیشت نہیں چل رہی، جب یہ اسحاق ڈار کو لے آئے تو اسحاق ڈار نے 8 مہینوں میں جو معیشت کے ساتھ کیا، یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ظلم معیشت کے ساتھ نہیں ہوا جتنا پچھلے 1.5-2 سالوں میں کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو کسی سے ناراض نہیں ہے۔ پھر شہباز شریف کو دوبارہ
فارم 47 پر بنا دیا گیا. تو معیشت مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان جیت گیا تھا, ان کی سوچ سے زیادہ سیٹیں جیت گیا تھا. پھر کیا کیا گیا؟ نون لیگ نے کہا کہ معیشت اتنی خراب ہے, ہم اس ملک کو سنبھال نہیں سکتے, تو پھر عمران خان کو روکا نہیں گیا, لیکن عمران خان کی سیٹیں RTS بند کر کے کم کی گئیں تاکہ وہ ہمارے لیے بعد میں مسئلہ نہ بنے. جب عمران خان نے مشکل فیصلے کر لیے پہلے سال 1.5 سال, تو فوراً حکومت گرا دی. اب ڈاٹس کنیکٹ کریں. میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ ایک لندن پلان 1 ہے جس میں عمران خان سے تمام مشکل فیصلے کروا کے پھر اس کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے. ناظرین اکرام, بالکل اسی پلان کے تحت جنرل باجوہ چل رہا تھا. نون لیگ کے سارے لوگ اب یہ گواہی دے چکے ہیں. اب تو زبیر عمر نے خود بتا دیا کہ لندن پلان کے تحت باجوہ تو نواز شریف سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا. جنرل باجوہ نے نواز شریف کو کہا کہ آپ نے مجھے لگایا تھا, میں تو خادم, میں آپ کا غلام, میں آپ کا نوکر, میرے بچے بھی آپ کے نوکر, میں کیسے آپ کو نائل کروا سکتا ہوں, وہ تو ججوں نے کروایا, میں تو اب بھی آپ کے ساتھ ہوں. اب زبیر عمر نے خود ہی بتا دیا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ کو تو غلط پیغام دیا گیا تھا میاں صاحب, میں نے تو زبیر عمر کو کہا تھا کہ میں تو عمران خان کا تختہ کرنے کے لیے 2020 سے ہی تیار ہوں. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نون لیگ نے باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا, کیونکہ وعدہ انہوں نے کیا تھا اس وقت بھی ایکسٹینشن کا. عمران خان کو تو دھوکہ لگا کہ میرے ساتھ ہے باجوہ شاید. جنرل باجوہ نے اس ٹائم بھی ایکسٹینشن کا نون لیگ سے وعدہ لیا اور وعدہ ساتھ ہی کیا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں عمران خان کو نکال دوں گا. فضل الرحمان کا دھرنا 2019 کا اس وعدے پر ختم ہوا تھا جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے بات کی تھی, اور ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن وہ سچی ثابت ہوئی کہ فضل الرحمان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ عمران خان کو 2020 کے شروع میں نکال دیا جائے گا, -1 ہوگا. تو سچ چھپتا نہیں ہے, سچ سامنے آ جاتا ہے. تو لندن پلان 1 تو سامنے آ چکا, اب لندن پلان 2 کے بھی معاملات بہت جلد سامنے آنے جا رہے ہیں. عمران خان کی ایک ایک کہی بات سچی ثابت ہو گئی ہے. یہ میرے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ عمران خان جھوٹ نہیں بولتے. یہ ذرا آگے سنیں. جنوری کی 10 تاریخ کو اسمبلی توڑی گئی تھی, فیبری کی 27 تاریخ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال نے وہ لیا تھا سو موتو. یہ سب کہتے کہ جی وہ بندیال صاحب بیچ میں کیوں گھس گئے تھے؟ بھائی 1.5 مہینہ آپ کے پاس جو تھا, 90 دن میں تو الیکشن ہونے تھے. بال کبھی گورنر, کبھی الیکشن کمیشن, کبھی گورنر, کبھی الیکشن کمیشن, کہ جی فیصلہ کون کرے گا؟ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو توڑی نہیں تھی اس لیے میں نے نہیں فیصلہ کرنا. الیکشن کمیشن اپنا ریزن دے رہا ہے. باٹم لائن یہ تھی کہ الیکشن نہیں کروانے تھے. اس کی ایک سمپل سی وجہ تھی جو اندر میٹنگ میں بھی بات ہوئی کہ اگر ہم نے الیکشن کرا دیا تو عمران خان جیت جائے گا اور کھیل ہی ختم ہو جائے گا سارا. تو پھر ہم نے یہ سب کیا کیوں تھا, اتنا سب ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ایوری تھنگ. اور ساتھ ڈونٹ فورگیٹ KP کا الیکشن وہاں بھی ہونا تھا اور دونوں جگہ کنفرم تھا کہ 2/3 سے PTI جیت جائے گا. جی, دونوں جگہ کنفرم تھا کہ PTI پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جب الیکشن نہیں کروائے گئے تو نون لیگ کی اندر کی میٹنگز میں یہ کہا گیا, اور زبیر عمر ان اندر کی میٹنگز میں ہوتے تھے. یہ اب اندر کا بندہ بتا رہا ہے, یہ وہ بندہ ہے جو نواز شریف کے پیغامات لے کر آرمی چیف سے ملتا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر میٹنگز میں کہا جاتا تھا کہ اگر ہم نے الیکشن کروا دیے تو 2/3 اکثریت سے عمران خان پنجاب بھی جیت جائے گا, خیبر پختونخوا بھی جیت جائے گا, اس لیے الیکشن نہیں کروائے, اس لیے آئین توڑا گیا. آپ نے محسن شاہ نواز رانجھا کا بیان بھی سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں زیادہ آنکھیں نہ دکھائے, اگر یہ حکومت گر گئی تو خالی ہم اڈیالہ نہیں جائیں گے, وہ بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوں گے. خوف کس چیز کا ہے؟ ناظرین اکرام, ان کی کرپشن معاف کر بھی دی جائے, یہ جو آئین شکنی ہوئی یہ کیسے معاف ہوگی؟ پوری کی پوری کابینہ پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس ٹائم کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو پیسے نہیں دے رہا تھا اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس ٹائم کا وزیر اعظم اور ساری کابینہ جس نے الیکشن نہیں ہونے دیے سب پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. نگران حکومت میں محسن نقوی, عامر میر, مرتضیٰ سولنگی وغیرہ, ان سب وزیروں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اتنے لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, اس لیے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوں گے جس وقت یہ حکومت گر جائے گی. یہی ان کی پریشانی ہے, اور اسے کہتے ہیں ناظرین اکرام بغیر کسی دباؤ کے اصل والی گواہی. ایک تو گواہی جعلی والی ہوتی ہے, جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کی خاطر یہ سب کیا, لیکن باجوہ کے ساتھ وہی ہوا جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا. مشرف نے کاف لیگ سے ڈیل کی کہ میں وردی اتار دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم بغیر وردی کے بھی آپ کو بار بار صدر بنائیں گے.
جب وردی اتر گئی تو اس وقت کے آرمی چیف نے اٹھا کے مشرف کو باہر پھینک دیا. یہاں بھی یہی ہوا. اگلے آنے والے آرمی چیف نے ایسی سازش کی, نواز شریف کے ساتھ لندن پلان 2 بنایا اور باجوہ کا بھی پتہ کاٹ کے اسے سائڈ پر کر دیا. تو اس طرح سے سارا کھیل شطرنج کے موروں کی طرح سجایا گیا. تب سے لے کر اب تک بندیال صاحب جب سے گئے ہیں, رجیم چینج آپریشن کا سب سے بڑا مورا قاضی بن گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اتنا کچھ نہیں کر رہی جتنا قاضی صاحب کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے جو 76 سالوں سے کرتی آئی ہے, کچھ نیا نہیں ہے. وہی ججوں کو دھمکیاں دینا, مارنا, ان کے گھروں میں پہنچنا, مرضی کے فیصلے کروانا, مرضی کے ججز لگوانا. اچھا, میری توجہ ہی نہیں گئی اس چیز پر. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کور کمانڈر کوئٹہ میجر جنرل آصف غفور جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, پھر وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے. لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد تھوڑے ٹائم کے لیے وہ کھڈے لائن لگے. پھر ان کو باجوہ صاحب نے جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد جو لسبیلا حادثہ ہوا تھا, انہیں کور کمانڈر کوئٹہ لگا دیا. بالکل یہ خبر مجھ سے سکپ ہو گئی کہ پچھلے سال 24 نومبر کو کور کمانڈر کوئٹہ کو تبدیل کیا گیا اور آصف غفور کو اٹھا کے این ڈی یو بھیج دیا اور وہاں پہ کور کمانڈر کوئٹہ اپنی مرضی کا لگایا. اب یہ حیران کن چیز ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ایک سیٹ بھی تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. ام حریم کراچی میں, کور کمانڈر کراچی وہ تھا, ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملی. کور کمانڈر کوئٹہ اپنی مرضی کا لگایا, بلوچستان میں ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں دی. کور کمانڈر لاہور جن پہ 9 مئی کے بعد ایک جھوٹا الزام لگا کے انہیں اندر کر دیا, اس کے بعد لاہور میں جو تباہی پھیری گئی وہ آپ کے سامنے ہے. شریف خاندان ایک سیٹ بھی لاہور سے نہیں جیتا ہوا. یقین مانیں یہ صرف اپنی مرضی کے اگر جج لگاتے ہیں یا اپنی مرضی کے بیوروکریٹ لگاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کے جرنیل اور کور کمانڈر بھی لگاتے ہیں. ناظرین اکرام, یہی تو سارا راٹ ہے اس سسٹم میں. اس گند کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے اس ادارے کو کلین کرتے کرتے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.